أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے پارہ نمبر 8 سورہ الانعام، اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 سے شروع کریں گے، اور پہلی ہی آیات سے پورے پارے میں جو چیز اور جس کا ذکر ہمیں سب سے زیادہ ملے گا وہ شیطان اور شیطان کے بھیجے گئے خیالات اور شیطان کے کیے گئے وار. ہر وہ کام جو شیطان ہم سے کروانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے بچھائے گئے جال اور ان جالوں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وارننگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد میں نے راستے بتا دیے، صحیح کون سا غلط کون سا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. اب آپ کی اور میری مرضی، ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں یا نہ چلیں. ہماری مرضی، ہم چلیں گے تو اللہ ہمیں راستے اور دکھائے گا. ہم مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا. اگر آپ اور میں نہ سننا چاہیں، نہ پڑھنا چاہیں، نہ عمل کرنا چاہیں تو پھر ہمیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ تمہیں چاہ نہیں تو ہمیں راہ نہیں. اگر ہم نہیں چاہیں گے، ہمارا دل نہیں چاہے گا، تو اللہ ہمیں ہدایت زبردستی نہیں دے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی زبردستی ہدایت نہیں دیتے. یہ ایسا ہی ہے کہ یہاں اگر ایک پانی کا گلاس پڑا، جو میں نے آپ کو اس دن بھی مثال دی کہ اگر ہم چاہیں گے کہ پانی ہمارے منہ میں آئے اور ہم پانی پئیں تو ہمیں اٹھنا پڑے گا، ٹانگوں کو زحمت دیں گے، چل کر جائیں گے، پانی ہاتھوں سے ڈالیں گے، ہونٹ ہلا کے پانی پئیں گے. یا فرض کریں اگر ایک بچہ ہے، زبردستی اگر ڈاکٹر نے اس کو میڈیسن دی تو ماں جب دوائی دینے لگتی ہے، اگر دوائی کڑوی ہوتی ہے، اسی طرح نیکیوں پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ہم وہ کڑوی دوائی نہیں لے گا وہ بچہ تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. بعض دفعہ بچے کیا کرتے ہیں، منہ اتنا پکا بند کر لیتے ہیں، دوائی ساری باہر بہ جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ اور میں، اللہ ہمیں بار بار بلا رہا ہے، بار بار دعوت دے رہا ہے، ہم مانیں گے تو ہم شفا پا جائیں گے. آپ نے اور میں نے روحانی شفا کے لیے اس کلام کو پڑھنا ہے. تو جب ہم شفا پائیں گے تو بے شک شفا کا راستہ کڑوا ہے، بالکل اس کڑوی دوائی کی طرح جو ہمارے جسم کی بیماریاں دور کرتی ہے. جب ہم روح کو صاف کرنے کی بات کرتے ہیں یا روح کو پاک کرنے کی بات کرتے ہیں تو راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن تکلیف بھی ہوگی، آزمائش بھی آئے گی. لیکن اگر ہم یہ کڑوا گھونٹ اس دوائی کی طرح بھر لیں گے جو ہمارے جسم کو شفا دیتا ہے تو انشاءاللہ اس آزمائش کے بعد ہمارے لیے ابدی آسانیاں ہیں، وہ منزلیں ہیں جن کا آپ نے اور میں نے تصور بھی نہیں کیا. جنت کی نعمتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا اور کسی دل نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کسی کے دل میں وہ گمان بھی نہیں
गुजरा होगा कि जन्नत में हमें क्या मिलेगा। ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया ना, जगह जगह पर जन्नतें हैं, ऊंचे बाला खाने हैं, ऊंचे ऊंचे बागात हैं, उसके नीचे नहरें बहती हैं, वहाँ मोतियों जैसे महल होंगे, वहाँ हीरे और याकूत के महल होंगे, वहाँ सोने के तख्त होंगे, वहाँ खूबसूरत बीवियाँ या खूबसूरत शोहर होंगे, वहाँ हर बंदा 30 से 35 साल की जवान उम्र में होगा। आप और मैं, हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे सामने अगर सोने के तख्त की बात की जाए, हमारी सोच इस दुनिया में जो डिज़ाइंस हैं या इस दुनिया में मौजूद चीज़ों के हिसाब से जाएगी, लेकिन वही तसव्वुर होगा। अल्लाह ने आपको और मुझे सिर्फ वो टेस्ट समझाने की एक कोशिश की है कि ऐसा मिलेगा। वो कैसा होगा आपके और मेरे वहम व गुमान में भी नहीं। वहाँ जब फल दिए जाएंगे, हमने पढ़ा कि जब फल दिए जाएंगे तो जन्नती कहेंगे ये तो वैसे ही हैं जैसे पहले दिए गए। वहाँ अगर एक फल की अल्लाह ताला दुनिया में इतनी वैरायटी दे सकते हैं, सेब सब्ज़ भी है और सेब सुर्ख भी है, सेब अंदर से जायके में भी फ़र्क है, सेब इलाके के हिसाब से जायके में भी फ़र्क है। इसी तरह आम आपको पीला भी मिलेगा और सब्ज़ भी मिलेगा और जामनी भी मिलेगा, लेकिन हर इलाके के हिसाब से उसका जायका भी अलग है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नत में भी ऐसी नेमतें देंगे जो हमारे वहम व गुमान में भी नहीं होंगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार जन्नत का और जहन्नम का तज़किरा इसीलिए मक्की सूरतों में कर रहे थे कि मक्की सूरतें ऐसी थीं कि मक्का में लोगों को मौत का तसव्वुर नहीं था। वो कहते थे हम मरेंगे नहीं। जैसे आज हम कहते हैं हमारा ईमान ये है कि हम मरेंगे तो सही, लेकिन हमने तैयारी नहीं की हुई, क्योंकि हमें पता है कि हम कलमा पढ़ते हैं तो हम जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे आगे जितने भी हम पारे पढ़ेंगे, कसरत से जिक्र आएगा जन्नत का और जहन्नम का। जन्नत का जब कभी जिक्र आता है तो इंसान का दिल चाहता है मेरा भी ऐसा ही घर हो, एक ऐसा घर जिसमें सुकून हो, जिसमें खुशी हो, इत्मीनान हो। और आप पढ़ेंगी कि जन्नत में जाने से पहले लोगों के दिल धो दिए जाएंगे, दिलों से गंदगी हर तरह की निकाल दी जाएगी। आज हम दुनिया में हैं, हमारे दिल बहक जाते हैं, दिल भटक जाते हैं, निगाहें भटक जाती हैं, दिल में ख्यालात बुरे आना शुरू हो जाते हैं, नफ़रतें बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस बारे में आपने और मैंने अपने दिल का जायज़ा लेना कि हमारे दिल के ख़यालात का ताल्लुक़ हमारे अमल से है। अगर दिल में ख़यालात अच्छे आएंगे तो अमल खुद ब खुद अच्छा होगा, और दिल के ख़यालात गंदे हो गए, नापाक हो गए, तो फिर हमारी रूह नापाक हो जाएगी। और जब हम शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि इस बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको और मुझे इस तरह से समझाने की कोशिश की, जैसे हम अपने बच्चे को बताते हैं ना कि देखो बेटा स्कूल जाने लगे हो, रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, अच्छा कोई अंकल चॉकलेट दें आपने चॉकलेट नहीं खानी, अच्छा कोई बुलाए उसके साथ बाइक पे नहीं जाना, अच्छा सीधे घर जाना, सीधे मस्जिद जाना, सीधे वापस आना। हम एक एक बात अपने बच्चे को घर से निकलने से पहले समझाते हैं। इस पारे में आपको लगेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 7 पारों के बाद आज 8वां दिन है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके और मेरे दिल की हालत को देख लिया कि ये बंदी जो 7 दिन से लगातार आके बैठ के सुन रही है, इसका मतलब है ये हिदायत चाहती है, इसका मतलब है ये इसका दिल बदल रहा है। तो जब दिल बदलेगा तो दिल बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप और मैं जज्बात से इस कुरान को समझें, हमारे जज्बात इतने उभरें कि हमें अल्लाह का खौफ ज़्यादा हो जाए और दुनिया पीछे हो जाए, हमारे दिल से शैतान भाग जाए, हम अपने नफ्स पे इतना काबू पा लें। तो शुरू करते हैं पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता वकल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबुला मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। और अगर हम उनके पास फरिश्तों को भेजते, हमने कल की आयत जो कल पारा मुकम्मल किया था उसमें हमने एंड पे यही पढ़ा था कि फरिश्तों की डिमांड की गई थी कि कोई फरिश्ता भेजें ताकि हम हिदायत पाएँ। पहली आयत इस पारे की अल्लाह कह रहा है अगर हम फरिश्ता भेज भी देते और इनके सामने कब्रों से उठ के मुर्दे भी बातें करते और तमाम की तमाम चीज़ें ये अपनी आंखों से देख भी लेते, तब भी ये ईमान ना लाते। ये आज ही है इस तरह है कि जैसे जल्जला आता है और जिन पे असर नहीं होना उन पे नहीं होता, फहाशी वैसे ही हो रही है, बदकारियाँ वैसे ही हो रही हैं, गुनाह वैसे ही हो रहे हैं, बदयांती वैसे ही हो रही है। इतने जल्जले के नुकसान के बावजूद भी कुछ भी फर्क नहीं आता। कोई सुनामी आ जाए, कोरोना आया था, 1 साल डर रहा लोगों को,
جیسے ہی وقت گزرا اور پھر شیطان نے دماغ میں فطور بھرنے شروع کر دیے اور پھر انسان بہک گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر ان کے سامنے مردے بھی باتیں کریں یہ پھر بھی نہیں سمجھیں گے، یہ اور بات ہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ جاہل ہیں۔ اور جہالت کیوں ہے؟ کیونکہ علم نہیں ہے۔ اگر علم ہو جائے تو بات سمجھ آ جائے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈالیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کرتے۔ سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ کی کہ ہر نبی کے دشمن رہے، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، شیاطین بھی۔ تو نبیوں کا سلسلہ تو ہو گیا ختم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام جو آگے پھیلانا شروع کرے گا، ہمارے ہر دور کے علماء، صالحین، عالم، محدثین، جتنے بھی لوگ دین پڑھانے کے ساتھ جڑے ہیں ان کو بھی یہ بات یاد رکھنی کہ جب دین کے راستے پہ چلیں گے تو دشمنیاں ملیں گی۔ جب آپ 24 گھنٹے اپنے آپ کو مسلمان بنائیں گی، عملاً آپ مومن بنیں گی، آپ کسی کوئی عورت غیبت شروع کرتی ہے آپ کہیں گی نہیں میں نے پڑھا غیبت کا ایسا ہے جیسے کسی بھائی کا گوشت کھانا، میں نہیں غیبت سن سکتی، آپ اس طرح کریں میرے سے کوئی اور بات کریں، دوبارہ محلے کی وہ عورت آ کے آپ کے پاس نہیں بیٹھے گی۔ کیوں نہیں بیٹھے گی؟ کیونکہ آپ نے اس کی وہ جو اس نے غیبت کرنی تھی آپ نے نہیں سنی۔ اس کا مطلب وہ دشمن ایک بن گیا آپ کا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے دین کے حساب سے نہیں چلا۔ اسی طرح اگر آپ کے خاندان میں کوئی شادی ہوتی ہے اور اس میں ایسی رسومات ہوتی ہیں، آپ کہتی ہیں میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، میں نے کسی رسم میں نہیں آنا، ہاں میں نکاح میں آؤں گی، میں ولیمے میں آؤں گی جو مسنون ہے، وہاں آپ کا وہ خاندان کٹ جائے گا۔ وہ کہیں گے اچھا 4 دن قرآن پڑھنے کیا گئی، ہمیں بتاؤ گی کہ کیا صحیح اور کیا غلط، اچھا تو پھر تم نہیں آتی تو نہ آؤ، تم نہ آئی تو کون سا ہماری شادی رک جائے گی، شادی تو جی ہو ہی جائے گی۔ اسی طرح ہر دین پر چلنے والا، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ زاہد ہے، چاہے ایک عام مسلمان، اس کو دنیا میں دشمن ملیں گے انسانوں میں سے بھی، اور اگلی بات ہے جنوں میں سے بھی۔ عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے آیت میں زخرف القول غرورا، کہ جن جو ہوتے ہیں، شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا زخرف القول، زخرف کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر ایک اور طے لگا دینا، ایسی طے جس سے اصل چیز چھپ جائے۔ جیسے اس میز پہ یہ لیمینیشن ہوئی ہوئی ہے، آپ کسی چاندی کی چیز کو سونے کا پانی چڑھا دیں، اس سے عربی میں کہتے ہیں زخرف، گولڈ کوٹڈ، ایسی چیز جو ظاہر اور ہو اس کا اندر اور ہو۔ کسی چیز پہ جال سازی کر دینا، ظاہری سجاوٹ کر دینا، یہاں سیم ہے آپ پیلنگ لگا دیں، کسی کو نہیں پتہ لگے گا پیچھے کتنی سیم ہے، یہ ہے زخرف۔ زخرف کے ساتھ جب جڑ گیا کول کہتے ہیں بات کو، تو زخرف القول ایسی بات، ایسا کلام جسے جھوٹ سے آراستہ کیا گیا ہو، جس میں جھوٹ کی اتنی ملاوٹ ہو کہ جھوٹ سچ لگے، سچ جھوٹ لگے، ایسی کوشش باتوں کو بہلانے کی، ایسا پروپیگنڈا کہ اگلا بندہ یقین کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ کہنے والے نے سچ کہا، اس سے کہتے ہیں زخرف القول۔ اور مفسرین کہتے ہیں اس کو شیطانی وحی۔ پہلی دفعہ سنا ہوگا لفظ شیطانی وحی بھی ہوتی ہے، وہی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شیطانی ایک رحمانی۔ رحمانی وحی وہ تھی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جبرائیل امین نے اتاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آئی، وہاں سے صحابہ کرام کے دلوں میں گئی، اور پھر آج آپ کے اور میرے سامنے اس مصحف کی صورت میں موجود ہے۔ ایک ہے شیطانی وحی، اس کے بارے میں ہم سورہ شورى میں پڑھیں گے کہ شیطان وحی کرتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو دین کی طرف چلنا شروع کرتا ہے اور وہ اس کی بات نہیں مانتا، اور جو کافر ہوتا ہے یا جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ان باتوں میں آ جاتا ہے، وہ ان چکنی چپنی باتوں میں آ جاتا ہے۔ مثال کیسے سمجھیں گے؟ آپ کے محلے میں کوئی بنی کپڑوں کی یا دودھ کی دکان، سیل لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے 3 دن دودھ ملے گا آپ کو کلو کے ساتھ ½ کلو فری، لیکن جب آپ کلو کے ساتھ ½ کلو دودھ لے کے گھر آتے ہیں تو وہ جو باہر سے کلو آتا ہے وہ اس سے زیادہ پتلا ہوتا ہے،
یہ آپ کو جب آپ کو سیل لگائی جاتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ، جو جوڑا آپ کو 1500 میں ملتا ہے 1500 میں 2 جوڑے ملیں گے، تو وہ 2 جوڑے پھر اتنا وقت نہیں نکالیں گے جتنا 1500 کا ایک نکالے گا. اسے کہتے ہیں زخرف. تو جب باتوں کی بات کی جاتی ہے تو شیطان آپ کے اور میرے سامنے بہت سی باتیں شوگر کوٹڈ کر کے دیتا ہے. دیکھو اچھا آج دورہ قرآن سننے جاؤ گی، 2-2.5 گھنٹے بیٹھو گی، اس سے اچھا گھر کا کوئی کام کر لو، اس سے اچھا مشین لگا کے کپڑے دھو لو، دن کو سو لینا، تھوڑا آرام کر لینا. دیکھو پوری رات عبادت ہی کی ہے نا، تو وہاں جا کے کیا ملنا؟ یہی کام جو ادھر جا کے کرنا وہی قرآن گھر پڑھ لو. وہاں 1 پارہ سنو گی، گھر میں 2.5 گھنٹے میں 3 پارے پڑھ لو گی. یہ ہے زخرف القول. شیطان آپ کو اور مجھے بہکانے کے لیے ہر طرف سے وار کرتا ہے. جو وار دل پہ ہوگا، اس پورے پارے میں اس کا ذکر ہے کہ ہمارے دلوں پہ شیطان کیسے وار کرتا ہے، کیسے وہ ہمیں گناہوں کو سجا سجا کر دکھاتا ہے. کیوں بچیاں آج اتنی بے حیائی میں مبتلا ہے؟ کیونکہ شیطان نے بتا دیا بیوٹی کیمرے سے بناؤ گی تصویر زیادہ اچھی آئے گی. اچھا تم سنیپ چیٹ کر کے بناؤ گی تصویر زیادہ اچھی آئے گی. چھوٹی چھوٹی 4-4 5-5 سال کی بچیاں اور گانے کی ویڈیو پہ ڈانس کر رہی ہیں اور فراکس کے سانگز پہ ڈانس کر رہی ہیں اور ٹک ٹاک پہ چڑھا رہی ہیں. تو یہ شیطان ہے جو آپ کے اور میرے دماغ میں ڈالتا ہے. دیکھو آج آئی ڈی بنائی تھی، ہفتے میں کتنے لائک آ گئے، کتنے فالوورز بن رہے، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے زخرف القول. شیطان کہتا ہے یہ کام کرو، اس میں زیادہ فائدہ ہے، کل کو پیسہ آئے گا. دیکھو اتنے فالوورز ہوں گے، تمہیں انکم آنی شروع ہو جائے گی. آج یوٹیوب کا چینل بناؤ، ہر گانے کی ویڈیو ڈالو، دیکھو تم کتنی مشہور ہو جاؤ گی. تم اپنے ڈانس کی ویڈیو ڈالو. اور ایسے ایسے لوگ جن کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا اور انہوں نے اتنے فالوورز اکٹھے کیے ہوئے ہیں. کیوں؟ شیطان کا وار اتنا سخت ہے ہم پر اور ہماری نسلوں پر. اس نے اتنی باتوں کو اور گناہوں کو میٹھا کر کے ہمیں دکھا دیا، ہم چاہ کر بھی اس میں سے نہیں نکل پا رہے. ایک وقت وہ ہم نے دیکھا جب زخرف القول ایک حد تک تھا کہ بچے زیادہ سے زیادہ بدتمیزی کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، محلے میں کسی بچے کا نام بگاڑتے تھے، اپنی استانی کا نام بگاڑ دیا، اپنے استاد کا نام بگاڑ. حد جو تھی، حد برائی کی وہ کیا تھی کہ نام بگاڑ دیتے تھے، ایک نام کو اور نام کہہ کے کر دینا. بس یہ ہمارے وہ معصوم بچے جنہوں نے جو اب اپنی نسلوں کو اور بگڑتا دیکھ رہے ہیں. اور آج برائی کا وہ عالم ہے کہ ماں بولتی ہے اور بیٹا یا بیٹی آگے سے ایسے کہتے ہیں آتا ہوں نا، آ رہا ہوں نا، سن لیا ہے، ایک دفعہ کہا کریں. ہمارے بچے آج ہمارے منہ کو ایسے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ شیطان کے وار ہیں جو اس نے ہمارے دلوں پر کیے. یہ شیطانی وہی جو کہتی ہے اچھا ماں کی بات تو بعد میں سننا، پہلے جو گیم لگائی ہوئی ہے یہ کھیل لو، ایک لیول ہو جائے. امی آ رہا ہوں نا، ایک لیول پورا کرنے دیں، بس ایک گیم کھیل لوں، ایک ڈرامہ دیکھ لوں. اچھا پتہ ہے نا ساری دیکھتی ہیں میری سہیلیاں، اچھا میں نے ڈرامہ دیکھ لیا تو کیا فرق پڑے گا. اچھا ساری جا کے ٹیبلو کر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں اسکول کے سٹیج پہ جا کر، میں نے کر لیا تو کیا ہوگا. آج ہماری کالجز اور یونیورسٹیز میں وہ حال ہے بے حیائی کا، آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے. اور یہ سب اسی وجہ سے شیطان نے کہہ دیا کہ دیکھو تم یہ کرو گے نا تو تم مشہور ہو جاؤ گے، تم یہ کرو گے لوگ کیا کہیں گے، واو اتنی پیارا ڈانس کرتی ہے، کتنا پیارا گانا گاتی ہے. یہ ساری کی ساری شیطان کی باتیں ہیں. اور شیطان آپ کو اور مجھے دھوکے دے رہا ہے اور قیامت کے دن وہ بری ذمہ ہو جائے گا. کیا کرے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان یہ وار کرتا کیوں ہے، اگلی آیت ہے، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں. دل کو برائی اچھی لگے تو آپ اور میں برائی نکال سکتے ہیں. ایک بندہ کسی بات میں کسی بے حیائی میں پڑ گیا، آپ اور میں دل بدل لیں گے تبھی بات ہوگی. اگر دل میں برائی ہے، آپ جتنا مرضی موبائل کو پاسورڈ لگائیں، جتنا مرضی بچوں سے وائی فائی کے پاسورڈ چھپائیں. ایک وقت تھا ماں باپ بچوں کے موبائل کے پاسورڈ چینج کر دیتے، کہتے تھے موبائل پہ میں نے پاسورڈ لگا کے دینا ہے، وائی فائی پہ میں نے لگانا ہے. آج ماں باپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، بچے خود ہی پاسورڈ لگا رہے ہیں، خود ہی چینج کر رہے ہیں. آج وہ حال ہے. شیطان نے ان کے دل پکڑ لیے. اللہ کہہ رہا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ اس کو وہ پسند کر لیں، وہ اس برائی کو پسند کریں اور تاکہ وہ پھر اس کام کو کر لیں، اس کے مرتکب ہو جائیں ان تمام کاموں کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے. شیطان جو کہے اس کے پیچھے لگ پڑیں، شیطان جیسے بلائے ویسے ہی چلے جائیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں سال میں ایک دفعہ فن فیئر ہوتا ہے کالج میں، اور اس سال کے ایک دفعہ کے فن فیئر میں گھر سے پورا سال برقعے میں اور سکارف میں آئی ہوئی بچی بھی سٹیج پہ ناچ رہی ہوتی ہے. یہ کیوں؟ شیطان نے دماغ خراب کر دیا، شیطان نے دل میں ڈال دیا ہے دیکھو تم کر سکتی ہو.
अच्छा जहाँ सारा जहान कर सकते हैं तुम क्यों नहीं कर सकती? क्या हुआ मौलवी की बेटी हो? क्या हो गया? ये कौन सा बुराई वाला काम है? हम कौन सा तुम्हें ज़िना करने को कह रहे हैं? हम तो सिर्फ कह रहे हैं 15 मिनट का गाना है, बस डांस करना है, बस इतनी सी बात। हम कौन सा कोई तुम्हें बहुत बड़ी बात कह रहे हैं? ये सारी चिकनी चुपड़ी बातें, और इस पूरे पारे में आज हमें यही मिलेगा जो हमारे दिल को एक दफ़ा हिलाएगा कि हमने शैतान के हर वार से बचना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और फैसला करने वाले को तलाश करूं? हालांकि वो ऐसा है कि उसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी। इस किताब में जो कुछ है वो आपके और मेरे लिए काफ़ी है। अगर हम इस किताब से हटकर फैसले अपने लिए ढूंढना शुरू करेंगे, फिर हम सीधे रास्ते से भटक जाएंगे। और उसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेजी जिसके मज़ामीन साफ साफ बयान किए गए हैं, और जिन लोगों को हमने किताब दी वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि ये आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी गई, लिहाजा आप शक करने वालों में से ना हो। अल्लाह ने बता दिया है इस किताब में कोई शक नहीं है। आपका और मेरा यकीन, अल्लाह ने जो फैसले हमारे लिए किए वो बिल्कुल ठीक, चाहे वो हुक्म विरासत का है, चाहे वो हुक्म पर्दे का है, चाहे वो हुक्म तलाक का है, चाहे वो हुक्म कारोबार का है, चाहे वो सूद का है, जो अल्लाह ने शरीयत दी वो बिल्कुल ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर सारे गलत जा रहे हैं तो वो सारे ठीक हों। मेजॉरिटी इज़ नॉट अथॉरिटी। अल्लाह कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि अक्सरियत अगर गलत कामों के पीछे चले तो तुम भी गलत काम करो। नहीं, आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, और आपको और मुझे यकीन होना चाहिए। जब कभी पैर डगमगाने लगें तो सुबह शाम के इस्कार में एक दुआ आती है, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। अल्लाह मैं इस बात पर राज़ी हूँ कि मेरा अल्लाह तू, मैं इस बात पर राज़ी हूँ कि मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं इस बात पर राज़ी कि मेरा दीन इस्लाम। और दीन इस्लाम ये है जो कुरान और शरीयत मोहम्मदी, बस इससे हट के कहीं कोई जाने की कोशिश करेगा वो फिर मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस कुरान पर चलाने वाला बनाए ताकि हमारे घरों में शैतान के वार कम हो। हम पढ़ते हैं ना, ये काम करेंगे फरिश्ते पास आएंगे। फरिश्तों को पास तो बुलाना है, शैतान को भी दूर भगाना है, क्योंकि जब तक शैतान पीछे पड़ा रहेगा वो फिर नेकी का काम नहीं करने देगा। और आपके रब इस कलाम का इस कलाम को कोई बदलने वाला नहीं, और वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। और दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनका कहना मानने लगें वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर देंगे। वो महज बेअसल ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल क्यासी बातें करते हैं। ज़्यादातर लोग अगर बुराई की तरफ चलेंगे, ज़रूरी नहीं हम भी वो करें। अगर पूरा ख़ानदान एक ऐसी शादी में जा रहा है जहाँ पर ऐसा कोई काम होना जो खिलाफ शरीयत है, तो अगर हम नहीं जाएंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम जाएंगे हम उसी एक शरीयत का हिस्सा बन जाएंगे। हम जिस जिस बुराई में पड़ेंगे अल्लाह उसमें हमें पकड़ेगा। बिल यकीन आपका रब उन्हें खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो गए, और वो उनको भी खूब जानता है जो उसकी राह पर चलते हैं। अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह तू हमारा अजर लिख ले, तू हमारी साबित कदमी लिख ले। हम तेरे रास्ते में आने की एक कोशिश कर रहे हैं, हमें इस कोशिश में कामयाबी अता फरमा। सो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाए, आगे फिर हलाल ज़बीहे का ज़िक्र, इस्लामी ज़बीहे का ज़िक्र कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसमें से खाओ अगर तुम इसके अहकामात पर ईमान रखते हो। और आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसे जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। हालांकि अल्लाह ताला ने इन सब जानवरों की तफसील बता दी है जिन्हें उसने तुम पर हराम किया, मगर वो भी जब तुमको सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो हलाल है। यानी कि हराम भी अगर जान के लाले पड़े तो आप खा सकते हैं, और मगर वो भी जब तुम्हें सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो हलाल है। और ये बात यकीनी है कि बहुत से आदमी अपने ख्यालात पर बिला किसी सनद के गुमराह करते हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। और तुम क्या करो, वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, और तुम ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और बातनी गुनाहों को भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे ज़ाहिरी गुनाहों को भी जानता है और बातनी गुनाहों को भी। बिलाशुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं उनको उनके किए की अनकरीब सज़ा मिलेगी। फिर आप और मैं कैसे कहते हैं कि नाइट क्लब में नाचने वालों को अल्लाह माफ़ करेगा, या अल्लाह सुब्हानहू तआला रात को जुए और शराब की महफिलों में जाने वालों को माफ़ करेगा। अल्लाह कह रहा है छोड़ दो, अभी तक कर रहे थे कोई बात नहीं, नहीं पता था हो गया, शैतान ने बहका दिया फिर भी कोई बात नहीं, करो क्या, छोड़ दो।
ये अल्लाह ने नहीं कहा कि करना ही नहीं, अल्लाह ने कहा अगर हो भी गए, इससे पहले जो हुआ तुम उन सब को छोड़ दो। छोड़ेगा वही ना जो करता होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुली दावत दी। हमारे दिल तंग हैं, हम ऐसे किसी बंदे को जो गुनाहों में होता है उसको बुलाना पसंद नहीं करते। अल्लाह कह रहे हैं नहीं मेरे बंदे हो ना, गुनाहों में पड़ गए कोई बात नहीं, छोड़ दो। जब छोड़ोगे तो फिर तुम्हें मैं संभाल लूँगा, और नहीं छोड़ोगे फिर सज़ा मिलेगी। और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, ये नाफरमानी का काम है। और यकीनन शैतान अपने दोस्तों के दिल में डालते हैं ताकि ये तुमसे जदाल करें, और अगर तुम इन लोगों की इताअत करने लगो तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। फिर दिल में ख्याल की बात आई, शैतान दिल में ख्याल के डाल देता है, कोई बात नहीं चावलों की प्लेट है खा लो, क्या पता किसने क्यों पकाई, किसके लिए पकाई, छोड़ो आ गई खा लो। और बहुत से लोग जहाँ चावल बढ़ रहे हों वहाँ पहुँच जाते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती इसमें अट्रैक्शन क्या है। बहुत से लोग सिर्फ देख के चावल खाने के लिए हर जगह पहुँच जाते हैं, कोई पता नहीं होता किस लिए है, कोई पता नहीं होता उसके पीछे मकसद क्या, मतलब क्या। बस ये होता है अच्छा प्लेट आ गई, चलो मज़ा किया, क्यों जी देख के चावल पसंद है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा दिल दे, जो हर चीज़ को देख के सोचते और समझते थे कि ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। हमने कल पढ़ा है, उन्होंने हर चीज़ को देख के कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा अल्लाह तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको और मुझे भी समझने की ज़रूरत। और ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको ज़िंदा कर दिया, और हमने उसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वो उसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। क्या ऐसा शख्स उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों से निकल ही नहीं पाता। इस तरह काफिरों को उनके अमाल खुशनुमा मालूम होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको और मुझे हिदायत दी और हिदायत का नूर फैला दिया हमारे इर्द गिर्द। यही वजह है कि आज आप और मैं यहाँ बैठ के उसका कलाम पढ़ रहे हैं। अगर दिल में नूर ना हो, नूर हिदायत ख़त्म हो जाए, तो कोई आपको और मुझे कुरान पढ़ने पे मजबूर नहीं कर सकता। अगर हमारे दिल में नूर हिदायत होगा, अल्लाह कह रहा है बताओ ज़रा जिन्हें मैंने हिदायत दी क्या वो उसके बराबर हो सकते हैं? जो अपने घरों में बैठे टीवी देख रहे हैं, जो मॉर्निंग शोज़ देख रहे हैं, जो अपने घरों में बैठे अपने घरों की सफाइयाँ कर रहे हैं, क्या उन्हें एहसास नहीं कि घरों के साथ साथ रूहों की सफाई भी ज़रूरी, दिलों की सफाई भी ज़रूरी। और यहाँ ये जो मौत का जिक्र आया ना, ये तबई मौत की बात नहीं है, एक आदमी जो मरता है वो बात नहीं, ये दिल की मौत की बात है, रूह की मौत की बात है। हमारी आज रूहें मुर्दा, हमारे ज़मीर मुर्दा हो गए हैं, हमें उन्हें जगाने की ज़रूरत है। अगर क्या होता है, अगर कहीं लाइट चली जाए, हम क्या करते हैं अल्टरनेट के तौर पे यूपीएस की लाइट ऑन कर लेते हैं। जिन घरों में यूपीएस ना हो वो मोमबत्ती लगा देते हैं, अंधेरे में कोई रहना पसंद नहीं करता। अगर हम अपने घरों में अंधेरा पसंद नहीं करते, हम अपनी ज़िंदगियों में अंधेरों में क्यों जा रहे हैं? ये आपको और मुझे सोचने की ज़रूरत कि अगर हम अपने एक कमरे में अंधेरा बर्दाश्त नहीं करते, 2 मिनट के अंदर अंदर मोमबत्ती जल जाती है, अगरबत्ती वो क्या कहते हैं लालटेन जो होती है वो जला लेते होते थे पहले, अब तो यूपीएस ज़्यादातर हैं। लेकिन जिन घरों में अभी भी सहूलत नहीं वो फ़ौरन कुछ ना कुछ जला लेते हैं, अंधेरे में नहीं रहते। अगर हम कमरे अंधेरे नहीं रखते तो हम अपने रूह और दिल को क्यों अंधेरे में रखे हुए हैं। अल्लाह हमें इस हिदायत को सीखने वाला बनाए कि आप और मैं, हम अपने दिलों को भी ज़िंदा करें, अपनी रूहों को जगाएं, अपनी रूहों को मुनव्वर करें, और अपने अमल से जो रोशनी होगी उसको दूसरों तक पहुंचाएं। दूसरे तब आएंगे जब हमारे अमल बदलेंगे। आप और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भी ना समझें कि अगर मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती तो कुछ हो नहीं सकता। कम से कम मैं अपनी ज़ात संवार सकती हूँ। अगर हम अपनी ज़ात संवारेंगे तो कम से कम हमारे इर्द गिर्द घर के लोग, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, कोई ना कोई तो असर कबूल करेगा ना, कोई ना कोई तो समझेगा। तो आपने और मैंने इन अंधेरों से खुद भी निकलना है और दूसरों को भी निकालना है। और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के रईसों ही को जराइम का मुर्तकिब बनाया ताकि वो लोग वहाँ फरेब करें। अमीरों में गुनाह ज़्यादा होते हैं, क्यों? खुला पैसा होता है इसीलिए अय्याशी होती है, टेंशन नहीं होती, फिक्र नहीं होती। बाप कमा रहा है, बच्चों को पता नहीं होता पैसा आ कहाँ से रहा है,
کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. انہیں اتنا پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر برائی پیسے دے کے لے لینی. اللہ کہہ رہے ہیں ہم رئیسوں میں ایسی چیزیں، اور پھر شیطان ان کے دماغ میں ڈال دیتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں، ان کو خبر نہیں. شیطان ان کے دماغ میں ڈال دیتا ہے تمہارے پاس پیسہ ہے، جاتے جاتے جس لڑکی کو دل ہے اٹھا لو. تمہارے پاس پیسہ ہے، جاتے جاتے جس کی مرضی ہے انسلٹ کر کے چلے جاؤ. تمہارے پاس پیسہ ہے، جس کے ساتھ جو دل ہے سلوک کرو. یہی تو وجہ ہے ہمارے وڈیروں کے ڈیروں پہ آئے دن قتل نہیں ہوتے. ہمارے جو بڑے بڑے سردار ہیں، یا اب تو وہ چیز اتنی کم بھی نہیں ہوئی، بس لوگوں کے سامنے آنا بند ہو گئی، ورنہ اینٹوں کے بٹوں پہ لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. ابھی بھی شاید ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی بھی یہ میرے خیال میں کچھ دن پہلے وہ جو سیالکوٹ میں وہ کیا ہے، 2 بچوں کو سرے عام آئی تھنک وہ قتل کر دیا ہے. تو اس سے کچھ سال پہلے مجھے یاد ہے 1-2 حافظ بچے تھے شاید، انہیں وہ لکڑی کی سٹک لگا کے تو سیالکوٹ میں ہی باہر مین سڑک پہ ہی انہیں مار دیا گیا تھا. آج سے 3-4 سال پہلے کا واقعہ ہے شاید. جوان بچے تھے 2، ٹھیک ہے. ایک ماں جس کے 2 ہی بچے اور دونوں کو آپ سرے عام قتل کریں تو دل مردہ ہے نا. اگر دل زندہ ہوتا تو ایسے نہ کرتے. اور وہ کون لوگ کر رہے ہیں جنہیں پتا ہے ہم پہ پولیس ہاتھ نہیں ڈالے گی؟ ایسے جرم کون کرتا ہے جسے پتا ہو؟ ایک غریب مزدور بندہ جسے پتا ہے کہ تھانے کچہری جا کے 500 دینا مشکل ہے، وہ بندہ کبھی وہ جرم نہیں کرے گا. جرم وہی کرتا ہے، بڑا جرم وہی کرتا ہے، جاتے جاتے قتل وہی کرے گا جسے پتا ہے میرا باپ پیسے دے یا کسی بندے کو اس کی جگہ پیش کرے میں بچ جاؤں گا. اسی لیے تو لڑکیاں اٹھاتے ہیں، زیادتی کر کے مار کے پھینک دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے فلاں وڈیرے کا بیٹا تھا. وڈیرا پیسے دیتا ہے، وکیل بھی خرید لیتا ہے، جج بھی خرید لیتا ہے، گواہ بھی خرید لیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ ہمارے معاشرے کو ایسی نعمتیں دے اور ایسے لوگ جن کے پاس نعمتیں ہوں اور وہ نعمتوں کی قدر کریں. اگر اللہ نے پیسہ دیا تو ہمیں اس پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے. آپ بتائیں نا، حرام کا پیسہ ہے تو حرام طریقے سے کتنے لوگوں میں جائے گا؟ پہلے تو اس فیملی سے رجوع کرنے کی کوشش ہوتی ہے، وہ نہیں مانتے پھر انہیں دھمکایا جاتا ہے، ان کے پاس پیسے دے کے گنڈے بھیجے جاتے ہیں، پولیس کو پیسے دے کے FIR نہیں لکھوائی جاتی، پھر پولیس کو پیسے دے کے FIR بدل دی جاتی ہے. اگر پھر بھی کچھ نہ ہو تو پھر وکیل خرید لیے جاتے ہیں اور پھر جج خرید لیے جاتے ہیں، پھر جھوٹی گواہیاں ڈل جاتی ہیں. تو یہ حرام کا پیسہ ہوتا ہے نا، جو حرام طریقے سے پھر نکل بھی جاتا ہے. گھر میں ایک بندے کو کینسر جیسی بیماری ہو جائے، گھر بک جاتے ہیں، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم کسی کا حق ماریں گے، ہم کسی پر غلط طریقے سے چڑھائی کریں گے اختیار رکھتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہ کبھی پکڑے گا. ہم نے کل آیت پڑھی، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ دیکھتا ہے بندہ نافرمانی میں کس حد تک جاتا ہے. جب وہ پکڑنے پہ آئے گا پھر کوئی بچا نہیں سکے گا. اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے. اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے. ان قریب اللہ کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سخت سزا بھی ملے گی. جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے گا، جسے اللہ اپنی محبت دینا چاہے گا، اللہ اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دے گا. یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی شروع کرتی ہوں قرآن پڑھنا، ہم اور بہت سے لوگ میکسیمم میں نے دیکھا ہے رب اشرح لی صدری پڑھتے ہیں، اے اللہ تو میرے سینے کو کھول. موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ اللہ ہمارے سینوں کو کھولے، اللہ ہمارے سینوں میں اسلام انڈیلے، یہ قرآن ہمارے دل میں اٹھے. اسی وقت بیٹھے بیٹھے اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے سورہ فاتحہ میں تو اس سے ہدایت مانگی تھی، آج تک ہم ہدایت کے بہت سے چیپٹر پڑھ چکے، آج تک ہم ہدایت کے بہت سے راستے پڑھ چکے، آج تک ہمیں اپنی نیکیاں اور گناہ اب تو واضح لگنے لگ پڑے ہیں. 7 پارے پڑھنے کے بعد آپ اور میں میرے خیال میں اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ ہمیں ہماری غلطی لگ رہی ہوگی، ہمیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ میں کہاں کہاں غلط ہوں، مجھے کہاں کہاں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کہاں کہاں اپنے گھر اور بچوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مومن کیا ہے کہ جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے یہ گناہ ہے وہ اس سے ہاتھ کھینچ لے، اسے پتہ چلے یہ کام غلط، وہ فوراً رک جائے. اور اگر ایک مومن چاہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا،
ایک مومن اگر چاہے گا تو وہ کیا نہیں کر سکتا۔ آپ کو اور مجھے اپنے دلوں میں یہ فتح ڈالنی ہے، اپنے دلوں میں یہ روشنیاں ڈالنی ہیں، اور پھر اپنے معاشرے کو بھی اس سے دور کرنا ہے، اپنے معاشرے میں بھی یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت کے اگلے حصے میں کہہ رہے ہیں کہ جس کو وہ بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہے۔ سوچے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے، نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور پھر ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی میرا اتنا ظرف نہیں، میں معاف کروں، میں تو بھائی اتنی نہیں، میں کون سا کوئی اتنی ولی اللہ ہوں کہ میں معاف کر دوں۔ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں سینے کو تنگ کر دیتا ہوں، آپ کا دل نہیں کرتا اٹھ کے نماز پڑھنے کو، ہمارا دل نہیں کرتا اٹھ کے قرآن پڑھنے کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج عورتیں اور بچے پورا پورا دن ٹی وی پہ بیٹھے رہیں گے لیکن ایک صفحہ قرآن کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، پورا پورا دن موبائل پہ لگے رہیں گے لیکن اٹھ کے ایک جگہ درس جا کے سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سینے تنگ ہو گئے، سننا نہیں چاہتے اللہ کا کلام، پتہ ہے سن لیا پھر عمل کرنا پڑے گا۔ اور یہی بہانہ اکثر لوگ بتا بھی دیتے ہیں، کیا کریں جی میں نہیں زیادہ سن سکتی، پتہ ہے نہ سننے تو پھر عمل فرض ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر میں نہیں سنتی، بس ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہوتے ہیں، ہم گھر میں پڑھ لیتے ہوتے ہیں، یہی کافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کا راستہ تو یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان آیات کو صاف بیان کر دیا، اور آپ کو اور مجھے پتہ چل گیا کہ شیطان تو روکے گا، آپ نے اور میں نے رکنا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو مضبوط کر لیں گے، اپنے دل کو جما لیں گے، پھر کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اور آگے ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ آپ کو اور مجھے اگر سلامتی چاہیے تو پھر ہمیں اس گھر میں آنے کی ضرورت، اللہ ان سے محبت کرتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور ہائی لائٹ کرنے والی آیت ہے آیت نمبر 127 سورہ الانعام۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس سلامتی والا گھر ہے ان لوگوں کے لیے جو شیطان کو ہرا دیں گے، جو شیطان کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اور اللہ ان سے محبت کیوں کرتا ہے؟ بما کانوا یعملون، اس لیے کہ وہ عمل کرتے تھے، وہ صرف زبان سے نہیں کہتے تھے ہاں جی میں ٹھیک ہے کر لوں گی، اچھا میں دیکھ لوں گی، اچھا کرتے ہیں نا کچھ، سوچتے ہیں کچھ، اچھا میں سوچوں گی کہ میں آؤں یا نہ آؤں، میں پھر پوچھوں گی کیا پتہ مجھے اجازت ملے نہ ملے، کیا پتہ پھر میں آ سکوں نہ آ سکوں، اصل میں کام بہت ہوتا ہے نا، اصل میں بچے چھوٹے ہیں نا، اصل میں نا وقت نہیں ملتا، پکانا ہوتا ہے نا، روز تازی ہانڈی بناتی ہوں، کیا کروں، اصل میں باسی ہانڈی کھاتا کوئی نہیں، گرم روٹیاں اتارنی ہوتی ہیں، یہی بہانے ہیں ہمارے، یہی شیطان کے وار ہیں جسے زخرف القول کہا گیا کہ شیطان چاہتا ہی نہیں آپ اور میں قرآن کی طرف آئیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ تم سے تمہارے اعمال کی وجہ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ کو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت محسوس ہو سکے، ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ ہم تیری محبت چاہتے ہیں، ہمیں اپنی محبت عطا کر۔ اللہ کہہ رہا ہے میں محبت کروں گا لیکن اعمال کی وجہ سے، اگر آپ اور میں اعمال میں پختہ ہو جائیں گے ہمیں ہماری دعا کا جواب مل جائے گا۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے محبت کرتا ہے کہ میں آپ اور میں عمل کی طرف بڑھیں۔ اگر پہلے صرف 5 نمازیں پڑھتے تھے، اب 5 نمازوں کے ساتھ تحیۃ الوضو پڑھنا شروع کر دیں، 2 رکعت جب وضو کریں پڑھنا شروع کر دیں۔ جب تحیۃ الوضو پہ استقامت آ جائے کوشش کریں چاشت پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، کوشش کریں تہجد پڑھ لیں، اچھا گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں صرف سردیوں میں پڑھ لیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں محبت عمل کی وجہ سے کروں گا، باتوں سے محبت نہیں ملے گی، کچھ کرنا پڑے گا، سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی اور تھکاوٹ برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ اور میں جب تک تھکیں گے نہیں تب تک ہمیں اللہ اجر نہیں دے گا، اور اللہ کی محبت کے لیے ضروری کہ آپ اور میں عمل کریں۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو جمع کرے گا اور کہے گا اے جماعت جنات کی تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، بہت سے ایسے جو تمہارے ساتھ چل پڑے، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا اور ہم اپنی معین میعاد تک آ پہنچے، تو جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی تھی، اللہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات، بے شک آپ کا رب بڑی
بڑی حکمت اور بڑے علم والا ہے۔ وہ تمام کے تمام شیاطین جنات ان انسانوں سمیت جہنم میں ڈالے جائیں گے جو آج کہتے ہیں نا کہ میرا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو، میرا دل نہیں کرتا میں جا کے قرآن سنوں، میں اصل میں گھر میں کر لیتی ہوں۔ یاد رکھیں اس آیت کو، اللہ ان شیاطین اور ان جنات جو ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اسی لیے تو آیا کہ صبح و شام پڑھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جنوں اور انسانوں میں سے جو آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، صبح و شام پناہ مانگنے کو کہا گیا۔ پر ہمیں پناہ ملے کیسے؟ ہم نے کبھی صبح و شام پڑھا ہو تو تب۔ ہمارے ہاں میجورٹی ایسی عورتوں کی ہے جو صبح و شام اذکار ہی کوئی نہیں کرتے۔ ہم صبح و شام اللہ سے دعائیں مانگتے ہی نہیں۔ ہم مانگیں گے اے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھ، تو اللہ دور رکھے گا۔ اگر ہم نہیں مانگیں گے پھر شیطان دماغ خراب ہی کرے گا اور دل گندے کرے گا۔ تو ہمیں دلوں کی پاکیزگی حاصل کرنی، اور یاد رکھیں دل کا دروازہ بھی ہمارے ان دروازوں کی طرح ہی ہے جو ہمیشہ اندر سے کھلے گا۔ آپ اور میں، ہمیں ایمان اندر چاہیے نا۔ آپ نے اندر سے کہیں باہر جانا ہے تو آپ دروازہ اندر سے کھولیں گے۔ آپ چاہیں آپ اندر ہوں اور باہر سے کوئی آ کے آپ کے گیٹ کھولے، کنڈی کھولے، پھر آپ کے یہ دروازہ کھولے، نہیں ہو سکتا۔ ہمیں خود اٹھ کے دروازہ کھول کے باہر جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں اپنے دل میں ایمان بسانا ہے تو دل کے اندر آنے کے لیے ضروری کہ جیسے آپ کا مہمان اندر آنا چاہے، آپ دروازہ نہ کھولیں تو کوئی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دروازے لاک کر لیتے ہیں، کوئی بچاتا رہے بجا بجا کے چلا جائے گا، نہیں کھولتے۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں کھولتے؟ ان کا دل نہیں ہوتا بندہ اندر آئے۔ ایمان کا حال بھی ویسا ہی ہے۔ اگر آپ اور میں ایمان کو اپنے اندر بلانا چاہیں گے، ہم دروازے کھول دیں گے، اور جب تک ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، کوئی چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہمیں جو ہے ایمان کی دولت سے نہیں نواز سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ بل نہیں ہے کہ نیچے سے ایسے ڈال کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے آپ کو اور مجھے خود محنت کرنی۔ اسی طرح ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب، ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ جو جیسا ہوگا اس کو قیامت کے دن اسی حالت میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن میں وہ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اور اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکامات بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کی ذمہ داری آپ کے اور میرے اوپر ہے۔ ہم نے لوگوں کو یہ بات سمجھانی اور بتانی کہ میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھ لی کہ جنوں اور انسانوں سے پوچھا جائے گا کہ کوئی بتانے نہیں آیا تھا، تو دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں، میں تمہیں بتا رہی ہوں، اپنے آپ کو سنبھال لو، ابھی بھی وقت ہے، جو ہو گیا جو گزر گیا اسے چھوڑ دو، اب اللہ کے راستے پر آؤ۔ اور آپ کو اکثر جواب ملے گا ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اکثر جو عورتیں کہتی ہیں نا ٹائم نہیں ملتا، مجھے سمجھ نہیں آتی ٹائم جاتا کہاں ہے، ویسے ہی 24 گھنٹے ہم سب کے پاس بھی اور ان عورتوں کے پاس بھی جو نہیں آتی، ویسے ہی 24 گھنٹے ایمان والے کے پاس اور انکار کرنے والے کے پاس، ویسے ہی 24 گھنٹے ہیں ان عورتوں کے پاس جو سارے گھر کا کام بھی کرتی ہیں، نوکریاں بھی کرتی ہیں اور دین پہ بھی چلتی ہیں، اور ویسے ہی وقت اس عورت کے پاس ہے جو گھر میں اپنے بچے سنبھالتی ہے اور شوہر سنبھالتی ہے اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے والا بنائے کہ آپ کو اور مجھے خود قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس کتاب سے جڑنے کی توفیق دے۔ رسالت ختم ہوئی ہے، رسولوں کا کام ختم نہیں ہوا۔ آپ کا اور میرا فرض ہے، اللہ آپ سے اور مجھ سے بھی پوچھے گا کہ بتاؤ پڑھا تھا، اچھا پڑھایا تھا، پھر کیا کیا تھا؟ اور قبر کے جو 3 سوال ہیں ان میں سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا، من ربک، تمہارا رب کون؟ ما دینک، تمہارا دین کیا؟ آپ اور میں دین کا جواب تبھی دیں گے نا جب دین پڑھا ہوگا۔ جب دین پڑھا ہی نہیں، ہم نے سوائے 6 کلمے بچپن میں یاد کرنے کے اور ٹوٹی پھوٹی نماز یاد کرنے کے کبھی دین پڑھا ہی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو آج تک ترجمے سے پڑھ ہی نہیں پائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمت دے اور اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی ہلاکت میں نہیں ڈالتا اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے حساب سے درجے ہوں گے۔ نوٹ کر لیں آیت نمبر 132 سورہ الانعام، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔
यअमलून, हर एक के लिए उनके अमाल के सबब दर्जे मिलेंगे। आप और मैं जब हम हलवा पकाते हैं तो क्या करते हैं, हलवा 3 चीज़ों से बनता है, सूजी या मैदा ले लें, साथ चीनी ले लें और ऑयल ले लें या घी ले लें, 3 चीज़ें हलवा बन जाता है। अगर एक बंदा चाहता है कि हलवे में ताकत भी हो, वो थोड़ा भी खाएं तो वो अच्छा भी लगे, वो सर्दियों में हमारे जोड़ भी ख़त्म करे, हम क्या करते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। जो जितने डालेगा उसको उतनी ताकत मिलेगी, होता है ना। ताकत तो 3 चीज़ों से भी जाता है। इस्लाम आपका और मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से भी हो गया, लेकिन हम जितना घी गुड़ डालेंगे वो उतना ही मीठा होगा। हम जितनी उसमें चीज़ें डालेंगे अमल की, जितना खर्चा करते हैं तो वो ड्राई फ्रूट डलता है ना, खर्चा ना करें तो डले। इसी तरह आप और मैं अगर थकेंगे नहीं, हम एक्स्ट्रा नेकियां नहीं करेंगे तो हमारे दर्जात कैसे बुलंद होंगे। अल्लाह कह रहा है मैं हर एक को उनके अमल की वजह से दर्जे दूंगा। आप और मैं क़यामत वाले दिन एक दूसरे की मोहब्बत करने वाले लोगों को ढूंढेंगे, कहाँ है वो। और अगर आपको पता चल जाए आपकी वो जिठानी या वो देवरानी या आपकी वो बहन जिसे सारी जिंदगी आप ताने देती रही, वो आपसे दर्जों में कितनी ऊंची, आप ऐसे ऊपर उठ के देख रही हो, अच्छा ये वहां पहुंची हुई है, मैं इसको क्या समझती थी। तो दर्जे बुलंद होंगे सिर्फ और सिर्फ अमाल की वजह से। अल्लाह हमें हमारे अमाल ज़्यादा कसरत से अच्छे करने वाला बनाए, ताकि हम अल्लाह की रहमत के साथ इन दर्जों तक पहुँचें। क्योंकि हम पढ़ चुके, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रहमत के बारे में क्या कहा, इन रहमती वसीयत गदबी, अल्लाह की रहमत उसके गुस्से पर भारी है। अल्लाह से पिछले सारे गुनाहों की माफ़ियाँ मांग कर आगे अब डट वट की तैयारी शुरू कर दें। आप समझ लें आखिरत जाने की तैयारी का वक्त आ गया। अपना एक सूटकेस तैयार करना है जिसमें हमें नमाजें भी पूरी रखनी, रोज़े भी पूरे रखने, इखलाक, किरदार और सब कुछ उसमें डालना, और सही चाशनी के साथ डालना। वो नहीं कि अब अगर सास अम्मी ने रोटी मांगी और रोटी भी बना के देनी। अच्छा, मज़े की बात कि काम करना होता है, बहुत सी औरतों की आदत होती है काम करना है और पता है करना है, मियाँ ने एक काम का पता है हर सूरत में वो करना ही करना है, और मुंह बना के, और बहुत सी औरतें वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कोरी कटवी की तरह बुड़ुक 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 लगी रहेंगी लगी रहेंगी लगी रहेंगी, काम कर रही हैं और काम करते 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 जुबान को ठप्पा नहीं लगता। तो ये अमल अल्लाह को नहीं चाहिए। फिर अल्लाह को वो अमल चाहिए जो हम दिल से करें। आपने अगर अपने घर की सफाई करनी, आपको अगर आप 2 या 3 बहुएं एक घर में होती हैं, एक ने झाड़ू लगाना है, एक ने बर्तन धोने हैं, तो जिस दिन एक बहू का बर्तन धोने को दिल नहीं करता, वो बर्तन धो के पटाख पटाख कर रही होती हैं। क्यों करते हैं? हालांकि काम है ना, करना है, पता है बारी है, करना है, पता है कपड़े खुद धोने, पता है सास ससुर की खिदमत खुद करनी। तो अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। अगर हम तरीका गलत, हमारे दिल में ये है अच्छा इससे तो अच्छा होता अलग ही रह रही होती, ये पता नहीं लड़की कब जान छोड़ेगी, अच्छा मरेगी तो मेरी हड्डियों को सुकून आएगा, ये तो हड्डियां गाल गई जान छोड़ेगी। ये जो ख्यालात है ना, जो शैतान दिमाग में डालता है, और ये शैतान की बातें हैं। अल्लाह ने पहली आयत में हमें कहा था कुरान पाक में, ये ज़ुखरुफुल कौल है, ये शैतान डालेगा। अच्छा छोड़ दो, तुम्हें क्या जरूरत है, इनको 2 दिन सही नहीं बुलाओगी ना तो दूसरे बेटे के पास चली जाएंगी, 2 दिन जरा अकड़ के दो ना, टाइम पे रोटी ना दो, देखना कैसे बोरिया बिस्तरा बांध देंगी और चली जाएंगी। ये जो सोच है, अल्लाह दर्जात पे, अमल पे दर्जात देगा, लेकिन उसके पीछे नीयत काउंट होगी। ये नहीं कि आप कहें कि मैंने 6 साल सास को पास रखा और अल्लाह मुझे अजर दे, और 6 साल जो सास पास रही तो सास को आपने सुख एक भी नहीं दिया, फिर नहीं, रोटी 3 टाइम नहीं अल्लाह कह रहा। अल्लाह कह रहा है इखलाक अच्छा है, आपकी और मेरी जिम्मेदारी। और ये सास की बात तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि एक तकलीफ दे जुमला आ जाता है सास के हिसाब से, वरना औरतें शोहरों के साथ भी ऐसे ही करती हैं, और बाज बच्चे माँ बाप के साथ भी ऐसे ही करते हैं। सगे बेटे होते हैं और अपनी बीवी के लिए तो शापर में चीजें आ जाती हैं, और वही शापर माँ से छुपा के कमरों में ले जाया जाता है। आप और मैं ये रोज की चीजें देख रहे होते हैं। तो ऐसा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसे अमल वाला बनाए, हमारे दिल साफ हों, हम जो नेकी करें वो दिल से करें। हम बाज़ दफ़ा किसी को खाने पे बुला लेते हैं और बाद में हम वो उनकी दुर्गत बनाते हैं, या वो बातें उनके जाने के बाद करते हैं, अल्लाह को ये नहीं पसंद। अल्लाह ने कहा नेकी करो, लेकिन नेकी के पीछे नीयत अच्छी रखो। जब नेकी कर लो उसे भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, बस वो हिसाब भूल जाए आप, अजर अल्लाह देगा। और आपका रब तो बिल्कुल गनी है और बड़ी ही रहमत वाला है। अगर वो चाहे तो तुम सबको उठा ले और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह ले आए, जैसा कि तुमको एक दूसरी कौम को की नस्ल से पैदा किया। हमसे पहले दादा का नाम तो आजकल सबको याद होता है, पर दादा का याद भी नहीं होता। हमें नहीं पता पीछे कितनी नस्लें थी, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता होगा कि मेरे दादा कितने भाई थे।
ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا ہوگا کہ میرے دادا کے دادا کہاں تھے یا دادا کے والد کون تھے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے کنٹرول میں ہے، تم میری نہیں مانو گے، تمہیں میں دنیا سے ہٹا دوں گا، تمہاری جگہ اور لے آؤں گا۔ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر میں؟ ہم میں سے کسی کو موت آ جائے، ہم بچا سکتے ہیں کسی کو؟ ہم میں سے، ہمارے پیاروں میں سے کسی کو موت آ جائے، ہم روز گھروں میں جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، لیکن آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس زندگی میں عمل والا بنائے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کرتا رہوں گا۔ سو اب جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے، حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ ہم نے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں پڑھا تھا کہ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جو آیات بتائیں اس میں یہ بھی چیز تھی کہ جو آخرت پر ایمان رکھے فلاح اسے ملے گی۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کسی کی حق تلفی کرے گا اسے پھر فلاح نہیں ملے گی۔ اور فلاح کہتے ہیں کسان کو، کسان ایسا ہوتا ہے، کسان کو مفلح کیوں مفلح کہتے ہیں؟ کسان کو کسان اس لیے مفلح کہتے ہیں کہ وہ زمین بیج ڈالنے سے پہلے نا، عربی کا ایک ایک لفظ بہت وسیع ہے، ہم نے چونکہ عربی پڑھی نہیں ہوتی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ کسان کیا کرتا ہے؟ زمین میں بیج ڈالنے سے پہلے گوڈی کرتا ہے، وہ لگاتے ہیں نا، ہل چلاتے ہیں پہلے، پھر پانی ڈال کے زمین نرم کرتے ہیں، پھر بیج کے لیے اس کو مزید کھود کے بیج ڈالتے ہیں، پھر اوپر سے پانی ڈالتے ہیں، پھر اگر اس فصل میں کوئی جڑی بوٹیاں فالتو نکل آئیں گوڈی کر کر کے ان کو نکالتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر بیلے ہیں تو ان کو جہاں تک سیدھا کرنا ویسے سیدھا کرتے ہیں۔ اور کسان کا حال یہ ہوتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اپنی فصل کا خیال رکھتا ہے۔ وہ رات کو پھل پکنے کی سیزن میں وہ رات کو سوتے بھی وہیں پر ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ مفلحون ہیں وہ، کیونکہ وہ محنت کریں گے کسان کی طرح۔ آپ اور میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو گرمیوں میں نماز پڑھنا آسان ہے سردیوں کی نسبت، سردیوں میں بستر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، گرمیوں میں نیند پوری نہیں ہوتی، فجر پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، جو لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کے لیے عشاء پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، پھر گرمی ہو یا سردی روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اور میں کیوں عمل کرتے ہیں اور کیوں ہمیں مفلح کہا گیا؟ کہ ہم ہر لحاظ سے اپنی آخرت کو، کسان کیوں اتنی محنت کرتا ہے؟ اسے پتا ہوتا ہے پورے سیزن کے بعد جو فصل آئے گی نا، پیسے پورے، یہ تھکاوٹ اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ رات کو جاگے دن کو جاگے جو مرضی ہے کرے۔ آپ اور میں اگر جنت کو ذہن میں رکھیں گے، اپنے انجام کو ذہن میں رکھیں گے، پھر ہمارا بھی دل کرے گا ہم اس کسان کی طرح تھکیں۔ اسی لیے تو کہا کہ اولئک هم المفلحون، وہ کسانوں کی طرح ہیں، وہ ویسے ہیں جنہیں ان کی محنت کے بعد محنت کا پھل ملا۔ تو پھل پانے کے لیے ضروری کہ محنت کی جائے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ اگر کوئی کسی کی حق تلفی کرے گا، کسی کا دل بھی دکھا دیا، کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دی جو نیکی کرنے کے بعد کہی جاتی ہے، تو وہ بھی آخرت کو تباہ کر دے گی۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، آپ کھانا بنا کے کھانا دیں اور بات غلط کر دیں تو وہ پھر نیکی تو ضائع ہو گئی، کام تو وہ تھا جو ہو گیا، روٹی تو گرمی میں پک گئی، روٹی تو تھک کے پک ہی گئی، روٹی آپ کی ساس نے کھا بھی لی، لیکن اس کے باوجود اجر ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نیت اچھی نہیں تھی، اس میں ہم نے حق تلفی کر دی، اگلے کا دل دکھا دیا۔ اور میری ہی ایک سٹوڈنٹ نے میرے خیال میں پرسوں یا کل شاید ایک سٹیٹس لگایا ہوا تھا، اور اتفاقاً میں بہت ریئر سٹیٹس دیکھتی ہوں، تو اتفاقاً میں نے وہ غلطی سے ٹچ ہو گیا، اور انہوں نے لگایا ہوا کیا کہ ایک بندہ ہے، وہ آئی تھنک انڈیا کی ویڈیو تھی، پاکستان کا مجھے وہ نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک بندے نے اپنی ماں، بوڑھی ضعیف ماں تھی یا دادی واللہ عالم مجھے نہیں پتا، اس نے ان کے منہ پہ ایسے پریشر سے پانی پھینکا، وہ دوسری طرف دیکھ رہی تھی، پانی پھینکا اور ساتھ ہی تھوک پھینک دی، اور وہ بوڑھی رونے لگ پڑی۔ تو انہوں نے نیچے نا اس نے لکھا ہوا تھا کہ ماں کی قدر کرو، مطلب سٹیٹس تو انہوں نے، اور میں کتنی دیر تک اس بات پہ سوچتی رہی کہ چاہے وہ بیٹا تھا یا وہ نواسا تھا یا پوتا جو بھی تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، لیکن اگر میں اپنی ذات کو اپنی اس جگہ پر رکھوں، میرے سامنے میری رشتہ دار نہ ہو، محلے داری نہ ہو، کوئی ایک انجان بوڑھی عورت بھی آ جائے اور وہ میرے سامنے بیٹھی ہو، تو میں اگر بلاؤں گی تو میں اماں جی کہہ کے ہی بلاؤں گی۔ تو وہ بندہ کیسے اس نے دل رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نسلوں کو ہدایت دے، اور ہماری یہ شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ دیکھ کے میں خود کانپ گئی کہ کوئی کیسے ایسے کر سکتا ہے۔
कोई ऐसे किसी के साथ इतना इतना तौहीन आमेज़ सलूक कैसे कर सकता है? हम रास्ते में किसी को चलते हुए देखें वो बैठ गया है, तो मेरी तो आदत है किसी के पास कोई बूढ़ी औरत हो सामान भी हो तो मैं कहती हूँ अम्मा जी आएँ, जहाँ तक चलो मैं जा रही हूँ वहाँ तक मैं ले जाती हूँ, आगे आप खुद कर लें। हमारे तो दिल इतने काँपते हैं, तो वो इतने सख्त दिल कहाँ से आते हैं? और ये शैतान कहता होगा ना, अच्छा तंग करो ना ज़रा लड़की को, करती क्या है? शैतान ही डालता होगा ना दिलों में, वरना रहमान का बंदा तो ऐसी हरकत नहीं करेगा, या एक मुसलमान बंदा तो ऐसी हरकत नहीं करेगा। अल्लाह हम सबको अपनी नेमतों की और अपने वालिदैन की कदर करने वाला बनाए। अल्लाह ताला ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं, उन लोगों ने उनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह का मुकर्रर किया, और वो ये खुद कहते हैं कि ये तो अल्लाह का है और ये मेरे हमारे माबूदों का। फिर जो चीज़ उनके माबूदों की होती है वो तो अल्लाह की तरफ नहीं पहुँचती, और जो चीज़ अल्लाह की होती है वो उनके माबूदों की तरफ पहुँच जाती है। कितना ही बुरा फैसला है जो ये करते हैं। और इसी तरह बहुत से मुशरिकीन के ख्याल में उनके माबूदों ने उनकी औलाद के कत्ल करने को मुस्तहसन बना रखा है, ताकि वो उनको बर्बाद करें और ताकि उनके दीन को उन पर मुश्तबा कर दें। और अगर अल्लाह को मंजूर होता ये ऐसा काम ना करते, तो आप उनको और जो कुछ ये गलत बातें बना रहे हैं यूं ही रहने दीजिए। और वो अपने ख्याल पर ये भी कहते हैं कि ये कुछ मवेशी हैं और खेत हैं जिनका इस्तेमाल हर शख्स को जायज़ नहीं, इनको कोई नहीं खा सकता सिवाय उनके जिनको हम चाहें, और मवेशी हैं जिन पर सवारी या बार बर्दारी हराम की गई, और कुछ मवेशी हैं जिन पर ये लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते, महज अल्लाह पर इफ्तरा या झूठ मानते हैं। अभी अल्लाह ताला इनको इनके इफ्तरा की सज़ा दिए देता है। ये कहते हैं कि जो चीज़ इन मवेशियों के पेट में है वो खालिस हमारे मुर्दों के लिए है, हमारे मर्दों के लिए है, और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वो मुर्दा है तो इस पर सब बराबर हैं। अभी अल्लाह इनको इनकी गलत बयानी की सज़ा दिए देता है। बिलाशुबा वो हिकमत वाला और बड़े ही इल्म वाला है। वाकई ख़राबी में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को महज हमाकत की वजह से बिला किसी सनत के कत्ल कर डाला, और जो चीज़ें उनको अल्लाह ने खाने पीने को दी थी उनको हराम कर दिया महज अल्लाह पर झूठ बांधने के तौर पर। बेशक ये लोग गुमराही में पड़ गए हैं और कभी सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे। इन आयात में जो मुशरिकीन की कुछ बातों का बताया गया, वो क्या करते थे, उनकी कोई फसल होती थी तो उसमें से ना उन्होंने उसके 3 हिस्से मुकर्रर कर रखे थे। एक हिस्सा वो कहते थे कि इसकी फसल हमारी है, एक हिस्से की फसल वो कहते थे अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए हम देंगे, और तीसरा वो कहते ये हमारे बुतों के लिए है। होता क्या था कि अगर कभी फसल खराब हो जाती उस हिस्से की जिसमें उनके बुत होते, तो वो अल्लाह ताला वाला हिस्सा उठा के अपने बुतों के लिए दे देते। लेकिन जब कभी बुतों वाला हिस्सा अल्लाह ताला वाला हिस्सा खराब निकलता, तो वो बुतों वाला हिस्सा बुतों के लिए रखते, वो कहते अल्लाह को नहीं देना। इन आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं इनके कैसे अकीदे हैं कि ये अल्लाह पर ऐसा झूठ मानते हैं। फिर ये कहते थे कि हम ये अपने खुदाओं के लिए अपनी पहली औलाद को कत्ल कर दिया करते थे, और ये कहते थे कि ये उन्होंने इसलिए कहा है ताकि हम एहसान करें और हम ताकि बुत हमें बर्बाद ना करें। अल्लाह कह रहे हैं नहीं, वो इनको बर्बाद कर देंगे उनके दीन से। जैसे आजकल का पता नहीं, लेकिन एक वक्त था, आजकल भी होता ही होगा, वो लाहौर में है ना एक जगह जहाँ पर पहले बच्चे को दे दी, जहाँ पर जाके नज़र माने तो पहले बच्चे को दे दिया जाता है, वो पीर डोले शाह की चुईयाँ जिनको कहते हैं आप। तो वो क्या करते हैं, पहले बच्चे को वालिदैन कैसे दिल रख लेते हैं, वो जाकर मुसलमान वालिदैन और बच्चे को वहाँ छोड़ आते हैं। उस बच्चे के सर पे वो एक कोला या टोपी चढ़ा दी जाती है लोहे की, बच्चे का सर बड़ा नहीं होता, बच्चे का जिस्म बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि वो इतने लंबे आपको राल टपकते बच्चे नजर आते हैं जो जवान मर्दों की तरह होते हैं, और सर पे हाथ फिरवा के उनसे मंगवाया जा रहा होता है कि ये जी पीर डोले शाह की चुईयाँ। ठीक है, ये तरीका, ये हिंदुओं वाला ये तरीका है। जो काम हिंदू उस वक्त मुशरिक किया करते थे वही काम आजकल के हमारे मुसलमान कर रहे हैं, और ईमान इतना कमज़ोर है, गलती भी नहीं लगती, गलती का एहसास भी नहीं होता। इन्होंने खुद साख्ता तरीका बनाया था ना इबादत का कि अगर हम बुतों के लिए बच्चे देंगे, कुर्बान करेंगे, तो अल्लाह में जो है वो बुत हमारे खुश हो जाएंगे। आज हमारे मुसलमान वालिदैन क्यों वहाँ बच्चे छोड़ आते हैं, पहला बच्चा कि मैं अपनी पहली औलाद छोड़ूंगी तो अल्लाह तो नहीं कहते, फिर वही कहते हैं बाबा जी हमें और बच्चे देगा। तो ये सारे फासिद अकीदे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे शिर्क से पाक करना चाहते हैं। अल्लाह हमें पाक करें और हमें समझाएं। और ये क्या करते थे,
کہ یہ ایسے کام کرتے تھے جو دین کا حصہ نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ اگر مویشی جو ہے یہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی حماقت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قریش کا معاشرہ وہ معاشرہ تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں زندہ بچی کو اس لیے مار دیا جاتا تھا کہ یہ بیٹی ہے، وہ بیٹی کے آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہندو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کی شادی کی، وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے تو اپنی بیٹی کے لیے کھڑے بھی ہوئے، چادر بھی بچھائی حضرت فاطمہ کے لیے، اور جب کبھی بھی ہوا پیار سے ہاتھ بھی رکھا سر پہ۔ آج آپ اور میں، ہمارا معاشرہ اس گناہ میں الحمدللہ نہیں ہے، اللہ کا بہت شکر، لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے، بیٹیوں کو وہ عزت اور تکریم اب ملنا شروع ہو گئی ہے، لیکن آج بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں، کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو بیٹیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے کہ بیٹیاں ہیں عورتوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مردوں کے دلوں کو وسیع کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بتائیں کہ بیٹا یا بیٹی عورت کے بس میں نہیں ہوتی، یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ خرابیاں ہیں جن میں شیطان ہمیں ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ نے اور میں نے ان کا حصہ نہیں بننا، ان چیزوں کا حصہ نہیں بننا۔ اگر آپ اور میں دیکھیں اپنے معاشرے کو تو آج بھی کتنے ایسے بچے ہیں جو عیدی سینٹر کے باہر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اور بندہ اپنا گناہ چھپاتا کیوں ہے؟ ایک تو شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا بچے 2 ہی اچھے، پہلی چیز جس کی وجہ سے ہم اسقاط حمل جیسے کام کرتے ہیں، ابورشن کرتے ہیں، وہ چاہے 3 ماہ کا ہو چاہے 6 ماہ کا ہو۔ دوسری چیز شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دی ہے کہ اگر بیٹی ہو گئی تو یہ تو تمہارے کام نہیں آئے گی، لہٰذا چلو اس سے بھی جان چھڑا لو۔ تیسرا وہ غیر جو ہے وہ فطری تعلق یا غیر اخلاقی تعلق کہ جو گناہ کے زمرے میں آئے بچے ہوتے ہیں، پھر بچی اور بچی کے والدین اور اس کا خاندان اس فکر میں ہوتے ہیں کہ اب ہم اپنی حرام کاری کو چھپائیں کیسے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اٹھا کے بچے ڈسٹ بنس میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا آپ اور میں روز سنتے نہیں کتنی خبریں آتی ہیں، کچرا کنڈی سے بچہ ملا اور عیدی سینٹر کے باہر ملا، اور بچے مرے ہوئے شاپروں میں کچرے کے ڈھیروں سے ملتے ہیں۔ کہ آپ اور میں یہ دیکھتے ہیں نا، تو یہ سب شیطان کی وہ باتیں ہیں، زخرف القول، جو آپ کے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ چلو حرام کام تو کر لیا، اب اس بچے کو کیا کرنا ہے، اس کو بھی ہٹاؤ، نہیں تو ساری زندگی کالک منہ پہ رہے گی۔ تو یہ یا تو کریں نہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے پھر اس غلطی کو ایکسیپٹ کر لیں، خیر ہے اللہ معاف کر دے گا۔ ہم دنیا میں اگر اس بات کو سمجھ جائیں گے تو شاید آخرت میں ہمارا چھٹکارا ہو جائے، لیکن اگر ہم اس اولاد کو قتل کر دیتے ہیں وہ پھر معاف نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم آگے 30ویں یا 29ویں پارے میں پڑھیں گے، 30ویں پارے میں شاید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دفنائی گئی بچی سے پوچھے گا کہ مجھے بتاؤ تمہیں تمہارے والدین نے کیوں دفنایا۔ اللہ اس کے والدین کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ان برائیوں سے بچائے، اور وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا کیے اور وہ دیواروں اور چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور وہ جو اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے سے متشابہ ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے کیونکہ ذائقہ مختلف ہوتا ہے، لگتے ایک ہی طرح سے ہیں۔ ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں سے جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، یعنی عشر جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، دیا جاتا ہے نا فصلوں پر، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کھانے میں بھی اللہ نے کہا حلال کھاؤ، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، لیکن اسراف نہیں کرو۔ آپ کبھی بھی، یہ بات اب میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچے فریج سے یا ٹوکری سے اپنی مرضی سے فروٹ اٹھا لیتے ہیں، آدھا سیب کھاتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں، اور مائیں وہ سیب واقعی میں پھینک دیتی ہیں کہ بچے نے کھایا خراب ہے، چھری سے اس جگہ کو کاٹ لے لیکن ٹھیک فروٹ کو ضائع نہیں کریں۔ اللہ کو اسراف نہیں پسند۔ اور مویشی
में ऊंचे कद के और छोटे कद के पैदा किए। जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है वो खाओ और शैतान के कदम ब कदम मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और हर बंदे को पता होता है कि ये काम सही है या गलत, ये शैतानी काम है या रहमानी काम, लेकिन फिर भी हम शैतान के बहकावे में आकर करते जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 8 नर और मादा पैदा किए, यानी भेड़ में 2 किस्म और बकरी में 2 किस्म। आप कहिए क्या अल्लाह ने इन दोनों नरों को हराम किया या दोनों मादों को, या इसको जिसको दोनों मादे पेट में लिए हुए हैं? तुम मुझको किसी दलील से बताओ अगर सच्चे हो। और ऊँट में 2 किस्म और गाय में 2 किस्म। आप कहिए कि क्या अल्लाह ने इन दोनों नरों को हराम किया या दोनों मादा को, या उसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हैं? क्या तुम हाजिर थे जिस वक्त अल्लाह ताला ने तुमको इसका हुक्म दिया? तो इससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठी दलील और तोहमत लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे। यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखाता। आप कह दीजिए कि जो कुछ अहकाम बजरिया वही मेरे पास आए उनमें तो मैं कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो उसको खाए, मगर ये कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून हो या खंजीर का गोश्त हो, क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है, या जो शिर्क का ज़रिया हो कि गैरुल्लाह के लिए नामज़द किया गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते कि ना तो वो लज्जत का तालिब हो और ना ही हद से बढ़ने वाला हो, तो वाकई आपका रब गफूरुर रहीम है। पूरी हराम खानों की लिस्ट आ गई और शैतान का पहला वार ही खाने पर होता है और हराम खाने पर ही होता है। इसी वजह से तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बहुत साफ बताया। वो क्या कहते थे, हमने पिछली आयत में देखा कि वो कहते थे कि वो अगर नर होगा तो मर्द खाएंगे और मादा होगी तो वो औरतों के लिए है, या फिर अगर मुर्दा होगा तो दोनों के लिए। तो अल्लाह कहता है कहाँ ऐसा हुआ। आज हमारे यहाँ भी तो कई ऐसी चीज़ें हैं और कई ऐसी बातें हैं जो एक वक्त था कि मुशरिकीन की रस्में थी, हिंदुओं की रस्में थी, और आज हमने वही रस्में अपने अंदर अपना ली। जैसे मेहंदी वाले दिन पहनना है तो पीला ही जोड़ा पहनना है। आज भी होता है ना, मेहंदी के लिए पीला ही जोड़ा आता है, चाहे कोई भी हो, किसी की भी शादी हो मेहंदी का जोड़ा पीला ही आएगा। अच्छा, बारात चढ़ने से पहले दूल्हे को इमाम जामिन तो लाजमी बांधना है। इमाम जामिन नहीं बांधेंगे तो कितने इमाम जामिन बांधे हुए दूल्हे भी घोड़ी तो चढ़े लेकिन घोड़ी से उतर नहीं सके, अल्लाह ने ज़िंदगी ख़त्म कर दी। फिर हमारे यहाँ वो जो बिठा के पढ़ाते हैं 11 बीबियों की कहानी और 11 प्याले और 11 खीर, सुना है कभी आपने? 11 बीबियों की कहानी पढ़ाते हैं ना, और वो फिर प्याला में खीर देते हैं और वो कहते हैं कि ये 11 घरों में फिर आपने खीर भी देनी है। ऐसा भी कोई किस्सा है। मेरी एक मोहल्लेदारनी थी, वो एक दफ़ा प्याला लेके आई, कहती हैं प्याला और खीर तब लेनी जब आप आके 11 बंदों को दें। मैंने कहा आप खीर भी ले जाए प्याला भी ले जाए, दोनों नहीं चाहिए। तो वो कहती हैं कि ये उस बंदे पे वाजिब है जो वो प्याला लेगा, वो आगे फिर 11 बंदों को बिठा के और फिर खीर पका के बांटेगा भी सही। तो ये, और अक्सर लोग कहते हैं सफ़र का महीना बहुत भारी होता है, सफ़र के महीने में ये ना करो वो ना करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको और मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। हमारे लिए दीन वही जो हम इस कुरान में पढ़ रहे हैं, और जिसमें आपको शक हो जाए आप शरीयत में देख लें, सुन्नत में देख लें। जो तरीके अल्लाह ने बताए उसकी डिटेल आपको सारी अहादीस में मिलेगी। कहीं ये नहीं मिलेगा कि खीर के 11 प्याले बांटने हैं। नहीं, आप 11 ना दें, आप नहीं पका सकते आप ना दें। आप किसी एक गरीब के घर खीर का ही 1 प्लेट भेज दें, बहुत है। आप उसके घर खीर के बजाय सालन भेज दें, उसके बच्चे रोटी खा लें, वो उस खीर से कई गुना बेहतर है कि अगले बच्चे का पेट भर जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं यहूद पर हमने तमाम नाखन वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी में से उन दोनों की चर्बियाँ उन पर हमने हराम कर दी थी, मगर वो जो उनकी पुश्त पर या अंतड़ियों पर में लगी हो या जो हड्डी से मिली हो, उनकी शरारत की वजह से हमने उन्हें ये सज़ा दी, और हम यकीनन सच्चे हैं। वो हुज्जतें बहुत करते थे ना, बहुत सवालात करते थे, इसलिए उन पर ये चीज़ें हराम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आपके और मेरे लिए ये नहीं है, हमारे लिए ये हलाल हैं। और अगर ये आपको काज़िब कहें या झूठा कहें तो आप फरमा दीजिए तुम्हारा रब बड़ी वुस्सत और रहमत वाला है और उसका अजाब मुजरिम लोगों से ना टलेगा। दुआ करें कि जब आप और मैं अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाएं, हम मुजरिम बनकर ना जाएं। हम जब अल्लाह के सामने जाएं, अल्लाह को पता हो मेरी बंदी
کوشش کرتی رہی ہے، گھسٹتے پٹتے کہیں نہ کہیں ہاتھ پاؤں مارتی رہی ہے دین کے لیے اور دین پر چلنے کے لیے۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم لوگ بالکل جھوٹی باتیں بناتے ہو۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہیے کہ اپنے ان گواہوں کو لاؤ جو اس بات پہ شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا۔ اب آیت آئی بہت زیادہ اہم، آیت نمبر 151 سورہ الانعام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پہ اور مجھ پہ کھانے تو حرام کیے ہی کیے، ہم نے کھانے پڑھ لیے کہ کیا کیا حرام۔ اب حرام چیزیں وہ ہیں جو کھانے کے علاوہ ہیں، اور آپ کو اور مجھے یاد رکھنا ہے ہر موقع پہ کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ آپ کہیے کہ تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، شرک حرام ہے۔ دوسری حرام چیز کیا ہے؟ اچھا، حرام چیز کے درمیان میں ایک لفظ ہے، آیت کے ربط کو جوڑنے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگلا لفظ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولادوں کو افلاس یا بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اولاد کا قتل حرام، چاہے وہ آپ نے کنسیو کرنے کے دوسرے دن ہی گولیاں کیوں نہ کھا لی ہوں، حرام ہے۔ چاہے آپ ای سی پی کھاتے ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ اس کی جگہ کوئی بھی اور میڈیسن کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اولاد کا قتل حرام۔ اس کے بعد نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ نے بتایا کہ میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں اور تمہاری اولادوں کو بھی، آپ کے اور میرے بس میں رزق نہیں ہے، اللہ آج روک لے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ کون کون سے؟ چاہے وہ ظاہر ہوں اور چھپے ہوئے، چاہے کوئی بے حیائی ظاہر ہے یا بے حیائی چھپی ہوئی ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، قریب جانا بھی حرام، حرام کاموں کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ پھر وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے بغیر حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ جو اسلامی سزائیں ہیں جیسے قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے یا اس طرح۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا یا وصیحت کی تاکہ تم سمجھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے حرام کام گنے، ان حرام کاموں میں ایک چیز آئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ اس پوری آیت کے اندر یہ جو درمیان میں ایڈیشن کیا گیا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کے ساتھ آپ اور میں احسان نہیں کریں گے تو پھر ہم حرام کر رہے ہیں۔ آپ کا اور میرا فرض ہے ہم والدین کے ساتھ احسان کریں۔ آگے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ آپ انہیں اف تک مت کہیں، والدین کو اف نہیں کہنا۔ حرام کاموں کی لسٹ میں آیا والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی احسان سے نیچے آتے جائیں گے وہاں غلط ہو جائیں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ چیخ کے والدین سے بات کرتے ہیں، امی آپ کو کیا پتا، آپ تو اتنی بوڑھے زمانے کی ہیں، آپ کو کیا پتا موبائل کیسے چلاتے ہیں، آپ کو کیا پتا یہ کام کیسے ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کو پڑھی لکھی ہیں کہ آپ کو پتا ہو، آپ کو نہیں پتا۔
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، احسان سے کم اگر ہم کریں گے پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ اور نیکی یہ نہیں ہے کہ احسان کرو، مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو، لیکن نماز پڑھنی اور روزہ رکھنا احسان کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیں جو کرنا ہے وہ اچھے طریقے اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور جب والدین کا معاملہ آیا تو بات کی گئی کہ اگر احسان سے کم کرو گے تو پھر وہ حرام ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کا فرما بردار بنائے۔ ہمیشہ نماز کے بعد دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ مجھے ہمت دینا میں اپنے والدین پر آپ میرے والدین پر اتنا رحم کرنا جتنا انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا، اور مجھے ساری زندگی ان کا تابع دار بنانا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کے لیے سزا مقرر کی، انہوں نے 3 لوگوں کے لیے سزا کہی، اور اس میں سے ایک وہ شخص تھا جس کو بڑھاپے میں اس کے والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی۔ اس کے لیے جبرائیل امین نے بد دعا کی اور اللہ کے